الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم محمد الکریم اما بعد. آج ہم انشاءاللہ العزیز مشق کریں گے حرف مدہ کی اور حرکات کی، اور ساتھ میں کچھ مشق کریں گے ہم نون ساکن کی اور تنوین کی. سب سے پہلے تعوذ میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو اللہ کی ہا ہے اعوذ باللہ، اس کو سموتھ رکھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان، ایسے نہیں، فلیٹ آواز ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ الفاظ پڑھے تھے، لیکن کچھ الفاظ ہم دہرائیں گے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ آمن آمن، دونوں کو برابر. آوا، آنیتن آنیتن، ایلافی. عام طور پہ لی ایلافی پڑھتے ہیں، لی ایلافی، تو اس کو برابر کرنا ہے. ایلافی. این، جاء، ٹھیک ہے، جاء. حمزہ آئی نا، تو اس پہ مد ہوگی. جاء. کیا بنا؟ جیم یازر جی، جیم یازر جی، بس اتنا صحیح. اور آگے آ تو مد ہوگی. جی جی. اچھا، اس مد کو آپ طول دے سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں. ہاں اچھا، کہیں گے کیا اس مد کو؟ جو اس لفظ کے درمیان میں حمزہ آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مد کیا؟ متصل یا منفصل؟ متصل. متصل. متصل کیوں؟ جڑی ہوئی ہے، اسی میں ہے، اسی لفظ کا حصہ ہے، اس کے ساتھ متصل ہے. اور اگر اگلا لفظ اس سے شروع ہو رہا ہو تو منفصل. ہاں، مد منفصل. را پر ہوگا یا باریک ہوگا؟ یہاں پہ را، یا را پر ہوگا، زبر کے ساتھ ہے نا. ہاں، زیر کے ساتھ ہو تو باریک ہوگا. تو دونوں حروف موٹے ہیں. اچھا، غا نہیں،
طغوا طغوا طا زبر طا غین واو زبر غو طغوا. طا کی مشق ہے طیرن طیرن. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ طیرن طیرن نہیں طیرن. اچھا جی عین عینن ماشاء اللہ عینن. اور یہ تو رٹا ہوا ہے این این ہے نا. عربی پڑھی تھی اب ہے عربی سبجیکٹ لازمی یا نہیں؟ ہاں عربی لازمی ہے نہیں اسکول میں میٹرک میں نہیں ہے. ہاں تو وہ پڑھی ہے. تو این این انت آپ کہاں سے ہیں؟ ویئر فرام یو. این انت این انت تو آپ کہاں سے ہیں؟ تو یہ این ہے حمزہ سے اور یہ عین ہے عین سے. ٹھیک ہے جی. حاسدن حاسدن ہا باریک ہے منہ کو کھول کے ادا کرنا ہے. حاسدن ماشاء اللہ. حافظن ظا حافظن ٹھیک ہے. ظن ظا نہ یہ زا ہے ظن بھی نہیں ہے اور وا تو ہے ہی نہیں تو ظا پڑھنا ہے اس کو. حافظن ماشاء اللہ. لوح لوح لو نہیں لو پورا کرو دینا ہے پورا کرو دینا ہے. لوح ٹھیک. ویل ویل ٹھیک. غاسقن اب یہ مشکل ہے پہلے بھی موٹا ہے پر ہے اور آخر میں بھی پر ہے درمیان میں باریک ہے. غاسقن غاسقن قاف غاسقن نہیں کن نہیں قن قاف سے قن. قاف کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ زبان کا پچھلا حصہ فولڈ ہو کے اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے. اچھا زبان جو ہے وہ داڑوں کے ساتھ یا دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی. اگر دانتوں کے ساتھ داڑوں کے ساتھ ٹچ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاف ہے. کاف جو سامنے والی داڑیں ہیں نا ان کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے. یہ اچھی ہے تو دے دیجیے. تو غاسقین قاف ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. ذرا جوش سے پڑھیے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او یہ تو بہت باریک ہے اچھا ناصرین صاد ہے اور را باریک ہوگا یہاں پہ. نا بھی باریک ہوگا. ناصرین ماشاء اللہ. یہ ایک لکھائی اگر آپ کی اچھی ہو تو پھر باریک پوائنٹر سے بہت اچھا لکھا جاتا ہے اور اگر لکھائی نہ اچھی ہو تو نہیں. پھر بنسبت اگر آپ کے پاس بولڈ مارکر ہے تو اس سے پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے اور اگر باریک ہو تو بات بالکل رہ جاتی. اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے. اب اس عمر میں لکھائی تو ٹھیک نہیں ہو سکتی میرا خیال. اگر میں کرنا بھی چاہوں تو شاید مشکل ہی ہے. اچھا جی اصل میں اچھا بھائی آن لائن کتنے ہیں اسٹوڈنٹ ذرا دیکھیے گا اگر ورنہ پھر ہم پیٹرن تھوڑا سا چینج کریں. میرا ارادہ یہ تھا کہ آج ہم سب
مشق کریں انڈیویجولی اور سنیں ایک دوسرے سے. ہاں ایک ایک صورت اور اپنی اپنی پسندیدہ صورت ہے وہ سنیں. اچھا جی, عائلن, ٹھیک ہے, عائلن ایسے ہی آتا ہے نا, جیسے یہ ہے حاسدن, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ الف مدہ ہے اور آگے حمزہ ہے, ای کی آواز ہے, تو اس میں مد ہوگی نا, عائلن. فی الوقت ہم اس کو سپاٹ رکھیں گے, لیکن پھر جب ہماری مشق ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا ارتعاش پیدا کریں گے, زیر و بم ہوگا اور اس میں مد کی خوبصورتی ہوتی ہے. ماشاء اللہ, اپنے طور پہ مشق کر سکتے ہیں آپ. ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے. صوابن, صوابن صاد کے ساتھ ہے, یہ ثوابن نہیں ہے, ہاں یہ ثواب ہے اور یہ صواب, با پہ قلقلہ ہوگا. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ صاد ہے, یہ پر ہوگا, اور یہ تا ہے, نرم آواز ہوگی بغیر سیٹی کے. دوسرا فرق کیا ہے کہ یہ جو ثواب ہے یہ اجر کے معنی میں, اور یہ جو ثواب ہے یہ صحیح کے معنی میں, درست کے معنی میں. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ثواب, خطا, ٹھیک ہے. عام طور پہ آپ نے پڑھی ہوگی, یہ اصطلاح ہوتی ہے خطا و ثواب, یعنی غلطی بھی اور صحیح بھی, درستگی بھی. تو انسان کی فطرت میں, انسان کی عقل میں دونوں چیزیں جمع ہیں, ایک نہیں ہے. جو اپنے آپ کو معصوم عن الخطا سمجھتا ہے وہ انسان نہیں ہے کیونکہ صرف انبیاء ہیں, رسل ہیں, اور وہ سلسلہ ختم ہو چکا. تو اب جو سمجھتا ہے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں تو وہ نبی اور رسول تو ہو نہیں سکتا, لہذا وہ انسان نہیں ہے. ہاں وہ بس سادہ لفظوں میں وہ انسان نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا جو ہے وہ ہے ایسے ہی ضمن میں یہ بات آ گئی, حق کے مقابلے میں جو ہے وہ باطل ہے. حق و باطل ہے اور خطا و ثواب ہے. ہمارے جو اختلافات ہیں آپس کے اندرونی, وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے بالعموم. بہت ریئر ہوتا ہے کوئی اس کیٹیگری میں فال کرے, وہ سارے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, خطا و ثواب میں. لیکن ہم نے بنا لیا اس کو حق و باطل کی جنگ, اور پھر چل سو چل ہیں, ایک دوسرے کو مارنے تک چلے جاتے ہیں یار. سوری. اچھا جی, آج ہم اس کی جو تنوین کی بھی تھوڑی سی مشق کریں گے, نون ساکن اور تنوین. بلکہ تنوین کی تو آ گئی نا اس میں, اب ہم نون ساکن کی طرف چلتے ہیں. کیسے پڑھیں گے جی؟ انت, انت. نون ساکن کو پڑھنے کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 اخفا, نمبر 2 اظہار, نمبر 3
اقلاب، یار میں پینسل موٹی ہی لے لوں، لے تو نہیں گیا، کوئی نہیں وہ نظر آ جائے گا وہ انہیں، میں پھر یہ بلو سے لکھ لوں، ہاں لے ہیں، یہ تو بہت ہی باریک ہے. اچھا، اخفاء، اظہار، اقلاب، اور چوتھی ادغام. نون ساکن یا تنوین، ہاں زبر سے ہو، زیر سے ہو، یا پیش سے ہو، اس کو پڑھنے کے 4 طریقے یا 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 اخفاء، یعنی اس کو تھوڑا سا چھپا لیا جائے. چھپانا کیسے ہے کہ آواز تھوڑی سی یعنی ناک میں چلی جائے، انت. اور اظہار کیا ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے، کلیئر ساؤنڈ ہو، انت انت، ٹھیک ہے، انت. اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو ہم اس پہ اخفاء کرتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے سامنے اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو ادر دین حروف حلقی 6 ہے نا، تو وہ نکال لیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور باقی جو بچیں گے وہ ان میں سے کوئی ہو تو، بلکہ یرملون کو بھی نکالنا پڑے گا. حروف حلقی 6 نکالیں اور یرملون جو ہے وہ بھی 6 نکالیں، تو یہ 6 اور 6 12 ہو گئے. یرملون، یا، را، میم، لام، واو اور نون، 6 یہ ہو گئے. اور حروف حلقی جو ہیں حمزہ ایسے ہو یا ایسے ہو زبر زیر کے ساتھ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ان میں سے اچھا پہلے ہم یرملون کو لیتے ہیں. اگر ان میں سے ہو تو ادغام ہو جائے گا. یرملون میں سے اگر کوئی ہو تو یعنی نون ساکن یا تنوین کے سامنے یرملون یعنی ان 6 میں سے کوئی ہو تو ادغام ہوگا. اور اگر ان 6 میں سے کوئی ہو حروف حلقی میں سے تو اظہار ہوگا. اگر ان 6 میں سے کوئی ہو، اگر ان کے علاوہ ہو تو اخفاء ہوگا. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے سامنے با ہو تو وہ اقلاب کہتے ہیں، بدل جانے کو. اقلاب ہم دعا کرتے ہیں نا، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدل دینے والے. اور قلب کے معنی بھی تبدیلی کے ہی ہیں. تو اقلاب کے معنی تبدیل ہو جانا، تو نون ساکن یا تنوین میم میں بدل جاتا ہے. مثال اس کی عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں من بعدی، میم بعدی، میم بعدی، تو میم میں بدل، ہاں چھوٹا میم لکھا ہوتا ہے بالکل. تو وہ نون نہیں ہم پڑھتے، وہاں پہ ہم میم پڑھتے ہیں. نون تو نہیں پڑھتے نا، یعنی میم کو میم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، میم بعدی. اچھا، اور اگر یہ ہو تو اظہار، اور اگر ان کے علاوہ ہو تو اخفاء ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے نہ حروف حلقی ہے اور نہ یرملون میں سے ہے کوئی، تو تا ہے سمپل، اس کو ہم پڑھیں گے انت اخفاء کی صورت میں. انت
من, ہاں نون کو اخفا کر دیتے ہیں, نہیں قاعدہ یہی ہے. لیکن اگر کوئی من بعدی بھی پڑھ دے تو کیا ہوگا, لحن جلی نہیں ہوگی, بڑی غلطی نہیں ہوگی, لیکن بہرحال چھوٹی غلطی ہے. اصول یہی ہے کہ جب نون ساکن ہو اور اس کے سامنے یا تنوین ہو, اس کے سامنے جب با ہو تو اس کو نہیں پڑھتے بلکہ اس کی جگہ میم ادا کیا جاتا ہے. اچھا جی, کون تو کاف, اچھا یہ تو ہو گیا. فن, یہاں پہ کیا ہوگا جی, چیک کر کے ذرا بتائیے گا مجھے پلیز. اخفا ہوگا, اظہار ہوگا, اخفا ہوگا چونکہ نون ساکن کے آگے صاد ہے. اب دیکھیے یہ دو گروپ ہیں ہمارے پاس, یہ ہے اور یہ ہے, اور یہ یاد کرنے مشکل نہیں ہے, آپ کی نظروں میں آ جاتے ہیں. جیسے 28 کا گروپ ہو تو آپ کی نظروں میں ہوتے ہیں نا کہ یہ 6 کا جو گروپ ہے یہ اس طرح کے ہیں, اور یہ جو 5 کا گروپ ہے یہ اس کیٹیگری میں ہے. آپ کو یاد نہیں کرنے پڑتے ان کے نام. ہاں بالکل, جب آپ 2-4 دفعے آپ کا اس سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ آپ کی نظروں میں آ جاتے ہیں کہ یہ جو 5-6 بندے ہیں نا یہ اس کیٹیگری میں ہیں, اور یہ جو 8-10 ہیں یہ اس کیٹیگری میں ہیں. تو یہ آپ کو یا را میم لام واو نون یہ آپ کو رٹ جائیں گے اور آپ کی نظروں میں آ جائیں گے, اوپر والے آپ کی تو یہ نہیں ہے آپ کی نظر میں سواد, تو اس لیے اس کو اخفا کریں گے. فن صاد, سواد اور با پہ قلقلہ بھی ہوگا. ہاں ماشاء اللہ, جی دیکھیے گا, ہا اظہار, ہا آ گیا نا, حروف حلقی میں سے ہا, ون حر, ون حر, نون کو ظاہر کرنا ہے, ون حر, ہا حر. ناک میں نون کی ادائیگی کے وقت تو جاتی ہے لیکن اس کو ٹھہرانا نہیں, ڈیلے نہیں کرنا, ساتھ ہی اگلا حرف ادا کر دینا. ون حر فصل لربک وانحر, ماشاء اللہ. یہاں پہ کیسے پڑھیں گے, اخفا ہوگا یا نہیں ہوگا, اخفا ہوگا نا, اخفا ہوگا, ٹھیک ہے. قاف اور واز دونوں پر ہوں گے, ماشاء اللہ. ہاں اقلاب بدل جانا, یعنی نون ساکن کے سامنے جب با ہوگا تو وہ میم میں تبدیل ہو جائے گا. ہاں صرف با کی صورت میں, صرف با کی صورت میں. اچھا اس میں بڑی خوبصورت ترتیب بنتی ہے. دیکھیے میم کیسے ادا ہوتا ہے, ہونٹوں کو ملانے سے. آپ کا منہ کھلا ہے, میم. اور با کیسے ادا ہوتا ہے, ملے ہوئے ہونٹ کھولنے سے. با, با, ہونٹ ملے ہوئے ہیں, آپ ان کو کھول دیں تو با کی ساؤنڈ ہے. دیکھیے انہوں نے یہاں پہ خوبصورتی بھی ہو گئی, من بعدی کی بجائے من بعدی, خوبصورتی بھی پیدا ہو گئی, آسانی بھی پیدا ہو گئی. یعنی ہونٹ میم پہ آپ نے ہونٹ ملا لیے, اور با کو ادائیگی کرنے کے لیے سمپل یہ کہ جو ہونٹ ملے ہوئے تھے ان کو آپ نے اوپن کر دیا اور با کی ادائیگی ہو گئی. تو یہ دونوں اس میں فائدے ہیں, ایک تو ادائیگی آسان ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا جی,
ہاں ایک ہی چیز ہے، نون ساکن اور تنوین جب بھی ہو تو یہ ایک ہی ہے، لکھنے میں فرق ہے لیکن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. ہاں ادغام کی مثال، ہاں ہم پڑھتے ہیں فمن یعمل، فمن یعمل، کیا پڑھیں گے اس کو؟ فمن ہے نا، یرملون میں سے یا سب سے پہلا حرف ہے، نون ساکن کے سامنے آ گیا تو ہم ادغام کرتے ہیں فمن یعمل، میم کو یا کے ساتھ ملاتے ہیں، ادغام ہوتا ہے. ادغام ہوتا ہے، ادغام کے لیے شرط ہے کہ جو پچھلا حرف ہے وہ متحرک ہو، تبھی وہ آگے جا کے اگلے سے ملے گا نا. ٹھیک ہے، ہاں وہ شاد اسی لیے آتی ہے نا، شاد آتی ہے، شاد اسی لیے، اگر شاد نہ بھی ہو تو تب بھی ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. شاد اسی لیے ڈالی ہے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. اچھا اس میں یہ کہ دو صورتوں میں تو نون کی آواز ہی ختم ہو جاتی، جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی یا پچھلے سبق میں ہم نے ڈسکس کی تھی، لام اور را کی شکل میں، پچھلے سبق میں نا، کہ نون ساکن یا تنوین کے سامنے جب لام اور را آ جائے تو وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے. اب دیکھیے اس میں سے یہ لام ہے اور یہ را ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہے نا، لام اور را یہ دو ہوں تو بالکل نون نکل جاتا ہے، بھول جائیں نون کو. اگر ان دو کے علاوہ باقی چار میں سے ہو، میم، واو، نون اور یا، تو نون کی آواز باقی رہتی ہے ادغام کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ، یعنی ادغام کرتے ہیں غنہ کرتے ہوئے نون پہ، نون غنہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو نون غنہ کرتے ہوئے فَمَن يَعْمَلْ مثقال، سا ہے نا، مثقال، سا مثقال ذرۃ، آگے کیا ہے جی؟ شرًا یرہ. اب دیکھیے شرًا یرہ تھا، شرًا یرہ، لیکن ہم پڑھتے ہیں مثقال ذرۃ شرًا یرہ، یرہ، یہ آ گیا نا تو ادغام ہوا. اب دیکھیے یہاں پہ بھی تنوین ہے تو یہاں پہ اخفا ہوا، کیونکہ آگے نہ حروف حلقی میں سے چھ میں سے کوئی ہے اور نہ یرملون چھ میں سے کوئی ہے، اس کے آگے تین کے آگے، تو یہاں پہ ہم اخفا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں ذرۃ شرًا یرہ. اور جو دوسری آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس میں دیکھیے آگے خواہ آ گیا نا حروف حلقی میں سے، اس میں اظہار ہوگا. کیسے؟ باقی پوری آیت ویسے ہی پڑھیں گے فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ خیرا یرہ، باقی پوری آیت ویسے پڑھیں گے. صرف یہاں پہ چونکہ یہاں شرن تھا اور یہاں پہ خیرن ہے، خا آ گیا تو اس لیے اس کو ظاہر کر دیں گے تنوین میں نون کو، ذرۃ خیرا یرہ. ماشاء اللہ، یہ کلیئر ہو گیا جی. ادغام کا مطلب کیا ہے؟ ادغام مرج کرنا، مرج کرنا ہے.
ہاں بالکل، اگر آگے لام ہو تو پھر ہم اس کو ملا دیتے ہیں. جیسے ہم شہادت میں کہتے ہیں نا ان، تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ الہ، اللہ الہ، نون بالکل نون کی آواز آنی ہی نہیں چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں ادغام تام. ادغام تام یعنی کمپلیٹ ادغام، جو نون ہے وہ اس میں سے حذف ہو جاتا ہے، اور اگر آگے ان چار میں سے کوئی ہو تو پھر نون کی آواز باقی رہتی ہے، ادغام بالکل نہ ہوتا ہے. اچھا جی، اب سنائیے جی اپنی اپنی پسند کی صورت، چھوٹی صورتوں میں سے کوئی، آخری 10 صورتوں میں سے سنا لیں. جی دائیں سے شروع کریں، پیچھے سے شروع کرتے ہیں. چلیں جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي صدق الله العظيم. الذي يوسوس فی، صاد کو تھوڑا سا اور پر کریں، یوسوس فی، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، خوب. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ. اچھا اس میں ایک چیز کا دھیان رکھیے، جو آوازیں ہیں نا کی اور ما کی، اس کو سیدھا رکھیں، کھڑا رکھیں، ٹلٹ نہ ہو نون کی طرف. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. ماں نہیں، ماں کی طرف نہ جائے، با کی طرف رہے. یہ بسم اللہ، لا ہے نا، سیدھا اوپر کو. بسم اللہ الرحمن، بسم الله الرحمن ما الرحيم. ماں نہیں، ما. بسم الله الرحمن. پختہ ہوئی نا، دراصل پریکٹس آپ کی ہو چکی ہے پہلے ماں پہ، تو وہ منہ سے پھر وہی ادا ہوتا ہے. بہرحال کوشش کیجیے گا اس کو ما، جیسے الف با تا ثا حا خا را زا ما، ٹھیک ہے. ما ماں یہ ٹلٹ ہو جاتا ہے نا، نون غنہ کی طرف جھک جاتا ہے. ایسے ہی جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو جب ہم یہ لکھتے ہیں اردو میں، اب اس کو عربی نہ سمجھیے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ نہیں، ما. چلیں اب سمجھ آ جائے گی آپ کو. اب مال ہے نا، تو مال کی سمجھ تو فوراً آتی ہے. کیا ہے یہ؟ مال. مال، ہاں. اور اگر ساتھ پانی بھی ہو، مال، تو یہ مال ہے. ماں نہیں ہے نا، مال نہیں ہم اس کو کہتے ہیں، ماں. تو جب بھی آپ پڑھیں ماں کو یا نا کو، ایسے ہی نال، ہاں، ایسے ہی ہم کہتے ہیں ناک.
تو ایسے ہی اچھا اب کیا ہے نام. جب ہم یہ نام کہیں گے تو غنہ آ جائے گا بیچ میں. اردو میں تو چلے گا, عربی میں نہیں. نام, نا پہلے سیدھا رہے گا, پھر آخر میں جا کے میم ساتھ شامل ہوگا. نام, ٹھیک ہے, نام. تو یہ ہے جی. اب آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کون سی سورت سنا رہے ہیں؟ سورۃ النصر. نصر صاد. سنائیے. ہاں اس میں اللہ کا نام بھی پر ہوگا, پیچھے پیش ہے. اگر زیر ہو تو باریک کریں گے, زبر پیش کی صورت میں پر کریں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہاں ماشاء اللہ, اچھی کوشش. یہاں پہ بالکل آ کی آواز ہے نا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. سین ناس. سین تیز آواز ہوگی نا. سا. ٹھیک ہے. بہت اچھے. تا باریک. واستغفر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تواب, دونوں کو برابر کر دیں. تواب. جزاک اللہ خیر. یہ صورت اس سے ایک واقعہ منسوب ہے میرا پرسنل. شیئر کرنے کو کیا ہوتا ہے, پرسنلی تو ہوتی ہیں چیزیں. ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے, تو میں نے نماز مغرب میں غالباً سورۃ النصر کی تلاوت کی, تو میں نے ان آیات کو ملا کے پڑھ دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تو میں نے واستغفره کو آگے ملا لیا. تو صبح فجر کے بعد ایک شخص, امجد اس کا نام تھا, تو اسکاٹ لینڈ سے آیا ہوا تھا. وہ برٹش بورن ہی تھا نا, اسکاٹش ہی تھا, یعنی تھا تو مسلمان, پاکستانی فیملی تھی لیکن پرانے گئے ہوئے تھے. تو پہلے ہم نے سنا کہ اس کو بڑا شوق تھا سنگر بننے کا, اور گٹار شٹار بجاتا تھا اور کچھ کرتا بھی تھا, سنگنگ بھی. اللہ تعالیٰ نے رخ موڑا, ہدایت دی, اور پھر اس نے قرآن پہ محنت کی. اور واقعتاً اس وقت تو مجھے اس بات کا شاید اتنا احساس نہیں ہوا, لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی اس بندے نے وہاں رہتے ہوئے, یعنی اتنا اس کا تھا. فجر کے بعد اس نے جیسے بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا, تو درسہ ایک اس نے شروع کیا, اور کہنے لگے کہ لوگ یہاں پہ قرآن پہ محنت نہیں کرتے. لکھا ہوا ہے سائڈ پہ کہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا واستغفر پہ, تو یہ ملا کے پڑھتے ہیں واستغفر ہوں. تو انہوں نے ان جنرل بات کی, لیکن مجھے فوراً اندازہ ہوا کہ یہ تو مجھے سنا رہے ہیں, رات والی سٹوری ہے جو. اچھا اس کے بعد میں کبھی اکیلے میں پڑھوں یا یعنی جلی پڑھوں یا خفی پڑھوں, تو میں نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کی. حالانکہ یہ بڑی غلطی نہیں ہے, لحن خفی ہے, آپ نے ایک وقف کو نظر انداز کیا, لیکن انہوں نے اس کو نوٹ کیا اور باقاعدہ اس کا اظہار کیا.
تو حساسیت ہے نا، تو ہونی چاہیے. ہاں بالکل بالکل بالکل، یہ ہونا چاہیے، حساسیت ہونی چاہیے قرآن کے معاملے میں. لیکن یہ کہ تحقیر نہ ہو دوسروں کی، اپنی بڑائی نہ دل میں ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جتنا بھی اس کو ہم خوبصورت سے خوبصورت پڑھیں تو اس میں اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. اور جو دوسرا معاملہ ہے، جو کوشش کے باوجود بھی ٹھیک پڑھنے پہ قادر نہیں ہیں، ان کی موجیں ہیں بھائی. جو کوشش کر کے بھی پھر بھی ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور غلطی رہ جاتی ہے، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اب دیکھیں نا، ایک شخص اس نے محنت کی اور اس نے پڑھنا سیکھا، ایک شخص اس نے محنت کی لیکن پڑھنا بھی نہیں سیکھا، تو وہ ڈبل لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کا بھی، ایک پڑھنے کا اور دوسرا غلطی کرنے کا. تو اس لیے اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے دوسرے ہم سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، لیکن ہماری اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اچھی سے اچھا پڑھیں. جی آپ سنائیں بیٹے. سنائیں، شرمائے نہیں، چھوٹی سی سورہ سنا دیں گے، سورہ اخلاص سنا دیں. بلا تکلف سنائیں، کوئی نہیں، ہم سب آپس میں سیکھنے کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش ہے اور بڑا آپ نے کھل کے پڑھا. اس میں ولم یکن لہ، آخری آیت میں لام کو کھینچنا نہیں ہے. ولم یکن لہ، لہ ہا کو کھینچنا ہے لیکن لام کو نہیں کھینچنا. ولم یکن لہ کفوا کفوا احد. ہاں کفوا، نون پہ جب نون آپ ادا کریں تو زبان کو اس کے محل سے ہٹا لیں اور پھر حمزہ کی آواز احد، کفوا احد. ٹھیک، آپ کیا سنائیں گے جی؟ ماشاء اللہ، سنائیے. اذا حسد، ہا کو چھوٹا کریں، حسد. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش ہے. اور آپ مشق کریں تو اور بہتر ہوگی انشاءاللہ العزیز. آپ سنیں. مشق بار بار پڑھیں. کنسیپٹ اگر آپ کے کلیئر ہو جائیں، جیسے مخارج ہے، آپ کو پتہ ہے یہ حرف جو ہے باریک ہے، یہ موٹا ہے، اس پہ غنہ ہے، اس پہ قلقلہ ہے، اور اس میں سیٹی کی آواز ہے، اس میں سیٹی نہیں ہے، سادہ آواز ہے. تو آپ اس اہتمام کے ساتھ حروف کو کانشیسلی ٹھیک پڑھتے ہوئے ایک یا دو آیات کی مشق کریں کہ یہاں پہ غنہ ہونا ہے، یہاں پہ اخفا ہونا ہے، یہاں پہ قلقلہ ہونا ہے. ایک یا دو آیات کی، زیادہ نہیں. شروع میں بس ایک یا دو آیات آپ لے لیں، آپ کا سبق ہو. روزانہ آپ اس کو سمجھیں کہ میں نے اس کو تجویداً پڑھنا ہے، مجود. ہاں، نورانی قاعدے سے بھی ایک ہی بات ہے، مشق نورانی قاعدے سے بھی ہو سکتی ہے. اور
سننے سے بھی فرق پڑتا ہے بالکل. ہاں اگر اچھا سننے سے تب زیادہ فرق پڑتا ہے جب آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں پہ گناہ ہونا تھا جو انہوں نے گناہ کیا. اگر پہلے سے علم نہ ہو تو پھر انسان اس کو انجوائے تو کرتا ہے لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. دونوں میں نہیں, مشق سے یہ بھی مکس ہوتا نہیں اصل میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں اتنے خانے بنائے ہیں, ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے. کتنی چیزیں ہیں بچپن سے لے کے اب تک, اور اگلی زندگی میں ہمیں یاد نہیں ہوتا, لیکن وہ ساری الگ الگ خانوں میں پڑی ہوئی ہیں. جیسے ہارڈ ڈرائیو ہے نا, تو اس کو آپ کرتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیفریگمنٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کو ترتیب سے لگاتی ہے. ادروائز وہ فائلز رینڈملی پڑی ہیں, کو کہیں پڑی کو کہیں پڑی, تو وہ ان کو پھر کمپائل کر دیتی ہے جب آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں. یا ہاں بھول جانا ایک اور مسئلہ ہے, مکس نہیں, مکس عام طور پہ نہیں ہوتی. بھول جانے سے یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ کے سامنے بار بار آتی ہے تو پھر وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے. ایک دفعہ بعض لوگوں, یہ ہر کسی کی اپنی صلاحیت پہ ہے, بعض لوگ ایک ہی دفعہ کسی چیز کو دیکھیں نہیں بھولتے, دیکھ لیں سن لیں, کسی کا نام ایک دفعہ سن لیں تو وہ ساری زندگی نہیں بھولتے. ایسے لوگ بھی ہیں, نام تک نہیں بھولتے. لیکن کچھ کم ہے, لیکن ایسا شاید ہی کوئی ہوگا, وہ ایسے بھی بہت کم ہیں جن کے سامنے بار بار ایک چیز آئے اور وہ اس کو یاد نہ کر سکے. ایسے بھی کم ہی ہوں گے. یعنی کون سے کون آدمی میرے جیسا بھی, اس کے سامنے بھی اگر کوئی 10 دفعہ کسی کا نام لے لیا جائے نا تو یاد ہو جاتا ہے. کلاس میں اس لیے مجھے یاد نہیں ہوتے نام کہ سمجھ گئے نا, کیونکہ کلاس میں نام لیا ہی نہیں جاتا. کبھی کبھار ہوتا ہے کسی دن کسی کا نام آ جائے تو اس وجہ سے. جی دو مقامات پہ, ایک تو کاف کو باریک کریں, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. دوسرا کون سا ہے؟ دو قلقلے آپ نے مس کیے ہیں, لم یلد ولم یولد. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. احد, ماشاء اللہ ٹھیک ہے. کاف ہے نا, کاف کی ساؤنڈ ذرا باریک ہو. قاف بھاری ہے, کاف باریک ہے. جی ہاں ہاں سنائیں سنائیں. سورۃ النصر, سورۃ النصر. سورت کا نام بھی ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں ٹھیک, تو سورتوں کے نام بھی ٹھیک آنے چاہیے. سورۃ النصر. بچوں کو جب حفظ کروایا جاتا ہے نا مدارس میں, تو پہلے انہیں سورت کا نام باقاعدہ تجوید کے ساتھ کہلوایا جاتا ہے, اور ساتھ میں یہ اہتمام بھی ہوتا ہے کہ مکی ہے یا مدنی. سورۃ النصر مکیہ. جی سنائیے. یہاں پہ لام باریک کریں, فی دین اللہ, چونکہ پیچھے زیر ہے نا, دین اللہ, لام باریک ہے, دین اللہ. ہاں بالکل ٹھیک. افواجا, ٹھیک ہے. ہاں واستغفر, ہا کی آواز آخر میں آئے گی. ہا فیل ہوگا آپ کو کہ ہا ہے آخر میں, ساکن ہوگا لیکن اس کی آواز آئے گی, فیل ہوگا کہ یہاں پہ ہا ہے.
اس کو مس نہیں کریں گے. وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ توابا إِنَّهُ كَانَ توابا. جزاک اللہ خیر. سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. آخر میں جو فحدث ہے سا کی آواز کو اور کنٹرول کریں. فحدث یہ آواز نہ آئے سٹی کی. اور صاد صدق اللہ العظیم صاد کو پر کریں. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ.